فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس۔ سپر برین آف اسلام کا ہم آج 45واں حصہ شروع کریں گے۔ عنوان 36واں ہے اور صفحہ نمبر 313 ہے۔ پچھلے مطالعے میں ابو شاکر نے کچھ سوالات خدا کے ہونے پر چھٹے امام سے کیے اور چھٹے امام نے تفصیلی دلائل دیے، اس کے سوالات کے جوابات دیے، اور پھر چھٹے امام نے دوبارہ ابو شاکر سے کچھ سوال کیے جو پچھلے مطالعے میں موجود ہیں۔ اب ہم آگے اس ٹاپک کو بڑھاتے ہیں اور چھٹے امام کے سوالوں کے بعد ابو شاکر نے دوبارہ ان کو کیا جواب دیا، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو شاکر بولا، میں پتھر سے اس قسم کی امید نہیں رکھتا۔ امام جعفر صادق نے کہا، تو پھر کس سے اس طرح کی امید رکھتے ہو؟ ابو شاکر نے کہا، میں صحیح طرح سے نہیں بتا سکتا کہ میری یہ امیدیں کس سے وابستہ ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ پتھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو سب کام کر سکتی ہے۔ امام جعفر صادق نے پوچھا، کیا پتھر کے اندر اس کی جنس سے کوئی چیز ہے؟ ابو شاکر نے کہا، اگر پتھر کی جنس سے کوئی چیز ہو تو وہ کام نہیں آ سکتی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے ابو شاکر، تیرے عقیدے کے مطابق جو کچھ پتھر کے اندر ہے پتھر کی جنس سے نہیں اور تمام کام انجام دے سکتا ہے، وہ وہی اندیکھا خدا اور واحد خدا ہے۔ ابو شاکر سوچ میں پڑ گیا اور چند لمحوں کے بعد پوچھنے لگا، کیا دکھائی نہ دینے والا واحد خدا پتھر کے اندر موجود ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہر چیز کے اندر اور ہر جگہ موجود ہے۔ ابو شاکر نے کہا، میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک چیز ہر جگہ ہو لیکن دکھائی نہ دے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، کیا تمہاری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ہوا تو دکھائی نہیں دیتی لیکن پھر بھی ہر جگہ موجود ہے؟ ابو شاکر نے جواب دیا، اگرچہ ہوا دکھائی نہیں دیتی لیکن خود آپ کے بقول جب وہ چلتی ہے تو محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا خدا جو دکھائی نہیں دیتا اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جب ہوا نہیں چلتی تو کیا تم ہوا کو محسوس کر سکتے ہو؟ ابو شاکر نے نفی میں جواب دیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کچھ تو نہیں دیکھ پاتا اور محسوس نہیں کرتا ہر جگہ موجود ہے۔ ابو شاکر نے اثبات میں جواب دیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا بھی دکھائی نہ دینے کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ مثلاً جس طرح ہوا موجود ہے، لیکن ہوا چونکہ عنصر اور مخلوق ہے، لہٰذا مخلوق اور خالق کے درمیان ماہیت کے لحاظ سے کوئی شباہت نہیں پائی جاتی۔ اے ابو شاکر، وہ شعور جو تجھے ایک پتھر سے بت تراشنے اور اس کی پرستش کے لیے کہتا ہے، وہ تیرے بقول تجھے کہتا ہے کہ اس بت سے تجھے کوئی امید وابستہ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ کسی کام کے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اندر ایسی چیز ہے جو تمہاری حاجات برلا سکتی ہے۔ یہ شعور جو تجھے بت بنانے پر لگاتا ہے، گویا اپنی زبان سے تجھے کہتا ہے
کہ تو خدا کی پرستش کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا اور خدا کی پرستش تمہارے لیے ناگزیر ہے۔ ابو شاکر نے کہا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں بت کی پوجا کے بغیر اپنی زندگی جاری نہیں رکھ سکتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ بت کی پوجا کے بغیر، بلکہ یہ کہو کہ اس کی پوجا کے بغیر جس کی پوجا کے لیے تم بت تراشتے ہو۔ اگر آج تم کسی وجہ سے اس کی پرستش سے باز آ جاؤ تو کیا تم زندگی جاری رکھ سکتے ہو؟ ابو شاکر بولا، نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے کہ خدا کی پوجا کرے، اور اگر خدا کی پوجا نہیں کرے گا تو نہ زندگی میں اسے کوئی رہنما ملے گا اور نہ وہ کسی چیز پر تکیہ کر سکے گا۔ اب اگر کوئی خدا کو نہیں پوجتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک لمحے میں حواس خمسہ کو ضائع کر دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کہاں جائے، کیا کرے اور کس کا سہارا لے۔ خداوند تعالیٰ کی پوجا کا موضوع زندگی میں اس قدر ضروری ہے کہ جانوروں کی زندگی میں بھی موجود ہے، اور وہ بھی خداوند تعالیٰ کی پرستش سے بے نیاز نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کی زبان سے واقف ہوتے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے سن سکتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ بھی خدا کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہم جانوروں سے گفتگو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ خدا کے معتقد ہیں یا نہیں۔ البتہ عقل کی روح سے ہم خود یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جانور بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں پایا جانے والا ڈسپلن اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جانور پرستش کے لحاظ سے ہماری طرح عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مبدأ کے مطیع ہیں اور ان قواعد کے سختی سے پابند ہیں، کیونکہ اگر اس مبدأ کے قواعد کے سختی سے پابند نہ ہوتے تو جو نظم اور ترتیب ان کی زندگی میں نظر آ رہی ہے وہ ہرگز نظر نہ آتی۔ تجھے معلوم ہے کہ بہار آنے پر پرندہ مقررہ ہفتے میں آتا ہے اور گاتا ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہار کے آنے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اس مہاجر پرندے کا آنا اس قدر منظم ہے کہ اگر سردیوں کے آخری دنوں کی ہوا ٹھنڈی ہو تو وہ 1 ہفتے سے لے کر 10 روز آنے میں لگاتا ہے اور اس سے زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ اس کے بعد ابابیل آتی ہے اور شاید وہ ہزاروں میل کا راستہ طے کرتی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسی جگہ گھونسلہ بناتی ہے جہاں اس نے گزشتہ بہار میں بنایا تھا۔ کیا ایک مبدأ کی اطاعت اور اس پر عقیدے کے بغیر یہ چھوٹا سا پرندہ اس قدر منظم زندگی گزار سکتا ہے؟ جو کام اس نے انجام دینا ہوتا ہے وہ کسی سستی اور دیر کے بغیر مقررہ تاریخ کو انجام دے دیتا ہے۔ اے ابو شاکر، حتیٰ کہ درختوں کا بھی خدا پر ایمان ہے، وہ اپنے شعور سے خداوند تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کی زندگی ہرگز منظم نہ ہوتی۔ خداوند تعالیٰ نے درختوں کے جو 150 طبقات بنائے ہیں اور ان میں سے ہر طبقے کی کئی اقسام ہیں، تم ان میں سے کوئی ایک درخت بھی ایسا نہ پاؤ گے جس کی زندگی غیر منظم ہو۔ اے ابو شاکر، درخت بھی میری اور تمہاری طرح اپنے خدا کو نہیں دیکھتے، لیکن اپنے شعور کی وجہ سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ درخت کی خدا پرستی کی دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر اور سستی کے خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر درخت خدا کا نہ ہوتا اور وہ اس کی پرستش نہ کرتا تو اس کی زندگی میں یہ منظم روش نہ دیکھی جاتی۔ تو مجھے معلوم ہے کہ تو اس چیز کو تسلیم نہ کرتا جو میں کہتا ہوں، شاید اسے سمجھ بھی نہیں پاتا، کیونکہ بعض مسائل کو سمجھنے کے لیے کم از کم علم کے مقدمات کو طے کرنا ضروری ہے، تاکہ کسی حد تک کچھ سیکھ کر اپنی جہالت دور کر کے بعض مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار ہو سکے۔
میں کہتا ہوں کہ نہ صرف جانور اور درخت اپنے حیوانی اور شجری شعور کی مدد سے خداوند تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ جمادات بھی اپنی جماوی شعور سے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کی پرستش نہ کرتے تو ان کی جماوی زندگی درہم برہم ہو جاتی اور ان کے ذرات پاش پاش ہو جاتے۔ اے ابو شاکر، تو اس روشنی کو دیکھ رہا ہے جو یہاں چمک رہی ہے، جس کی وجہ سے میں اور تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ روشنی جس کا منبع سورج ہے، یہ بھی خدا کی پرستش کر رہی ہے، کیونکہ یہ ان قواعد کی پیروی کر رہی ہے جو خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور اس کی اطاعت اس قدر منظم اور صحیح ہے کہ یہ دو متضاد عوامل سے وجود میں آتی ہے۔ ان دو عوامل میں سے ایک میں بھی روشنی نہیں ہوتی، لیکن جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دو متضاد عوامل بھی اس روشنی کی مانند خدا کی معرفت رکھتے ہیں، کیونکہ جو قواعد خداوند تعالیٰ نے ان کے لیے وضع کیے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، تب ہی روشنی وجود میں آتی ہے۔ اے ابو شاکر، اگر خداوند تعالیٰ موجود نہ ہوتا تو یہ جہان بھی وجود میں نہ آتا اور میں اور تم بھی موجود نہ ہوتے۔ یہ کلام کہ اگر خداوند تعالیٰ موجود نہ ہوتا محض بے معنی جملہ ہے، کیونکہ یہ محال تھا اور ہے کہ خداوند تعالیٰ موجود نہ ہوتا۔ دوسرے معنوں میں خدا واجب الوجود ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ نہ ہوتا اور مجھے اور تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ بے معنی الفاظ اگر خداوند تعالیٰ موجود نہ ہوتا ہرگز ہمارے تخیل میں نہ آتے، اور اگر ایک لمحے کے لیے خداوند تعالیٰ کی توجہ اس کائنات کے انتظام سے ہٹ کر کسی اور طرف مائل ہو جائے تو یہ کائنات اور جو کچھ اس میں موجود ہے فنا ہو جائے گا، یعنی دوسری چیزوں میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن خدا کی توجہ کائناتی امور کے انتظام سے ہرگز نہیں ہٹتی، کیونکہ دنیا کے امور کا انتظام مستقل اور ہمیشہ کے لیے طے شدہ قواعد کے تحت چل رہا ہے، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دانا ہے اور اس کی مطلق دانائی اس بات کا باعث ہے کہ جو قاعدہ اس نے کائنات کے امور کو منظم کرنے کے لیے وضع کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس نے تمام چیزوں کی ابد تک کے لیے پیش گوئی کر دی ہے، اور اس نے جو تمام قواعد دنیا کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان میں اس کی مصلحت اور کوئی ایسا قاعدہ نہیں جو مصلحت سے خالی ہو۔ سامعین، یہاں پہ ہمارا 36واں عنوان اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم 37واں عنوان شروع کریں گے جس کا نام ہے موت۔ تو آئیے سامعین اس عنوان کی شروعات کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے ابو شاکر سے فرمایا، احمق لوگوں کی نظر میں ایک قاعدہ جو مصلحت کے بغیر ادھورا بلکہ مضر ہے، وہ موت ہے۔ احمق لوگ انسان کی موت کو ایک بڑا ظلم خیال کرتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے انسان پر کیا جاتا ہے، لیکن انسان کی موت میں ایک مصلحت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو بنی نوع انسان ختم ہو گیا ہوتا، اور قدیم زمانے کے سائنسدان جنہوں نے موت کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ سنگین غلطی پر تھے۔ میں آنے والے سائنسدان کو وصیت کرتا ہوں کہ موت کو ختم کرنے کی طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ اگر موت ختم ہو گئی تو نسل انسانی تباہ ہو جائے گی۔ اے ابو شاکر، چند لمحوں کے لیے غور کرو کہ اگر موت نہ ہو اور آدمی یہ جان لے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، جو ہی یہ پتہ چلا کہ آدمی نہیں مرے گا تو ظالم لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے،
تاکہ لامحدود زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دولت کے مالک بنے رہیں۔ چونکہ کمزور لوگ اپنے اموال کے بچاؤ کی خاطر ظالموں کے خلاف متحد ہوں گے اور مقابلہ کریں گے، تو توانا غاصب دوسروں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ فطری موت تو نہیں لیکن قتل کے ذریعے موت موجود ہے، لہٰذا طاقتور غاصب کمزور لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ آج جبکہ ہر طاقتور غاصب آدمی کو علم ہے کہ وہ ایک دن مر جائے گا اور اس کی موت زیادہ دور نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ مال و دولت جمع کرنے کی ہرس کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے تو ان کی ہرس آج کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی، پھر طاقتور لوگوں کی آپس میں جنگ و جدل ہوتی اور آخر کار سب سے طاقتور شخص باقی رہ جاتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نسل انسانی ختم ہو جاتی۔ اگر موت نہ ہو تو زندگی میں کسی کے لیے لذت نہیں ہے، جس طرح کام نہ کرنا ہو تو آرام میں کسی کے لیے لذت نہیں ہے۔ جو چیز لوگوں کی زندگی میں کشش کا باعث ہے وہ موت کا خوف ہے۔ اے ابو شاکر، آج اگر والدین اپنے بیٹے پر مہربان ہیں تو اس لیے کہ انہیں علم ہے کہ وہ مر جائیں گے اور ان کا بیٹا زندہ رہے گا اور ان کے بعد اس دنیا میں ان کی یادگار ہوگا اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے نام کو بھی دنیا میں روشن کرے گا۔ اے ابو شاکر، اگر موت نہ ہوتی تو خدا پرست لوگ خدا سے نہ ڈرتے، آج جبکہ ہر موحد خدا سے ڈرتا اور اس کے کام بجا لاتا ہے تو اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر خدا کی اطاعت نہیں کرے گا اور اس کے احکام نہیں بجا لائے گا تو موت کے بعد قیامت کے دن سزا کا مستوجب ہوگا۔ لیکن اگر موت نہ ہوتی تو چونکہ کوئی نہ مرتا تو لامحالہ قیامت کا دن بھی نہ ہوتا، کیونکہ قیامت کے دن کے لیے ضروری ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو اور اللہ اس سے دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا دے۔ موت سے خوف توحید پرست لوگوں کو خدا کے احکامات کی بجا آوری کی طرف مائل کرتا اور ظلم سے روکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ظلم وجود میں نہیں آتا، کیونکہ موت سے خوف کے باوجود ظلم ختم نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو خدا کے معتقد نہیں ہیں دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، چونکہ وہ شخص جس کا خدا پر ایمان ہو اور اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہو وہ دوسروں پر ستم نہیں کرتا۔ اگر موت موجود نہ ہوتی اور فرض کریں تمام بنی نوع انسان باقی رہتے تو زندگی کی جو حالت ہم آج دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی۔ ایسی صورت میں کوئی بھی اپنے آپ کو گرم صحراؤں یا ٹھنڈے علاقوں میں زندگی بسر کرنے کی زحمت نہ دیتا۔ جو علاقے آب و ہوا کے لحاظ سے معتدل ہیں وہ وہاں چلا جاتا اور وہاں کے ساکنوں کو قتل کر کے ان کی اراضی پر قبضہ کرنے کے بعد آرام سے وہاں زندگی گزارنے لگتا۔ انسان صرف ایسی صورت میں نقل مکانی کرتا جب وہ مقامی آبادی کو ختم کر کے ان کی جائیداد پر قبضہ نہ جما سکتا۔ اگر فرض کریں موت نہ ہونے کی صورت میں بنی نوع انسان ختم نہ ہوتا تو چند صدیوں کے دوران ہی انسانی آبادی اس قدر بڑھ جاتی کہ انسان نہ صرف تمام جانوروں بلکہ بھوک مٹانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو بھی کھا جاتا، کیونکہ آبادی اس قدر بڑھ جاتی کہ زمین پر کھیتی باڑی کے لیے جگہ نہ ملتی کہ لوگ اس میں ہل چلا کر بیج بوئیں، کھیتی باڑی ختم ہو جاتی اور انسان آہستہ آہستہ پہلے جانوروں کو کھانا شروع کرتے اور جب تمام جانور ختم ہو جاتے تو بھوک مٹانے کے لیے ان کے پاس انسانوں کو کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یہ موت ہے جس کی وجہ سے انسانی آبادی اس قدر نہیں بڑھتی کہ زمین میں کھیتی باڑی کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ موت ہے جو انسان کو اللہ کے احکامات کی پیروی پر لگاتی ہے۔ یہ موت ہے جو انسان کے دل میں اپنوں اور غیروں کے لیے رحم کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ یہ موت ہے جو غاصبوں کو دوسروں کا مال ظلم سے ہڑپ کر جانے کے راستے میں حائل ہوتی ہے۔ یہ موت ہی ہے جو زندگی
انسانوں کے لیے شیریں بناتی ہے۔ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس میں اس کی ایک یا ایک سے زیادہ مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اگرچہ وہ ہماری نظر میں بے سود یا مضر ہی کیوں نہ ہوں۔ اے ابو شاکر، تم پتھروں سے بھرے ہوئے پہاڑوں کو بے فائدہ خیال کرتے ہو اور اپنے آپ سے پوچھتے ہو کہ پہاڑ کس لیے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے مصلحت کے تحت پہاڑوں کو پیدا کیا ہے۔ جہاں جہاں پہاڑ ہے جاری پانی بھی موجود ہے، کیونکہ پہاڑ کی بلندیوں پر بارش اور برف پڑتی ہے، جس کی وجہ سے چشمے وجود میں آتے ہیں اور نہروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پہاڑ سے جاری ہونے والی نہر زرعی زمین کو سیراب کرتی ہے، اس لیے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہائش اختیار کرتے ہیں تاکہ زراعت کریں، کیونکہ پانی میسر ہوتا ہے۔ وہاں گرمیوں میں آب و ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں۔ گرمیوں میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جائیں تاکہ گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ پہاڑ کے دامن میں واقع شہر، قصبے اور دیہات پہاڑ کی پیٹھ کی طرف سے آنے والے طوفانوں کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ پہاڑ اس طوفان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ سرسبز پہاڑ جانوروں کے چرانے کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں جب دوسری جگہوں پر گھاس نہیں ہوتی تو گڈریے اپنی بھیڑ بکریوں کو پہاڑ کی طرف لے آتے اور جاڑے کے آنے تک وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پہاڑ پر چرا سکتے ہیں۔ ان سرسبز پہاڑوں میں ایسے چرند و پرند ملتے ہیں جن کا گوشت حلال ہے، اور وہ دامن کوہ میں سکونت پذیر افراد کے لیے غذا کا سامان بھی ہیں۔ حتیٰ کہ جن پہاڑوں پر سبزہ اور پانی نہیں، وہ بھی مکمل طور پر بے سود نہیں ہیں، اور اگر ان میں معدنیات تلاش کی جائیں تو ممکن ہے وہاں وہ معدنیات ملیں جو انسانی زندگی کے لیے مفید ہوں۔ جب امام جعفر صادق کی گفتگو ختم ہوئی تو ابو شاکر سوچ میں پڑ گیا۔ یوں نظر آ رہا تھا کہ آپ کی باتوں کا اس پر گہرا اثر ہوا ہے۔ امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا، کیا تم اس بات کا قائل ہو؟ کیا تو اس بات کا قائل ہوا ہے کہ اندیکھا خدا موجود ہے، اور کیا اس بات کا قائل ہوا ہے کہ جس چیز کی تم اپنے بت میں پوجا کرتے ہو وہ بت نہیں بلکہ نہ دکھائی دینے والا خدا ہے؟ ابو شاکر نے جواب دیا، ابھی تک میں قائل نہیں ہوا، لیکن شک میں ضرور پڑ گیا ہوں۔ امام جعفر صادق نے اظہار خیال فرمایا، بت پرستی کے بارے میں شک اندیکھے اور واحد خدا کی پرستش کا آغاز ہے۔ ابو شاکر نے کہا، خصوصاً موت کے بارے میں آپ کی گفتگو نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق نے پوچھا، اس کی کون سی چیز تمہاری حیرانی کا باعث بنی ہے؟ ابو شاکر بولا، آپ کی گفتگو سے میں سمجھا کہ ہم انسانوں کو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے بقول خدا کی مصلحت اسی میں ہے کہ آدمی مرے۔ چونکہ خدا کی مصلحت اس طرح ہے، لہٰذا جتنا جلدی ہم مر جائیں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا، اے ابو شاکر، جو کوئی اپنے آپ کو قتل کرے وہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے بندوں کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جان کی حفاظت کا ایک راستہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں افراط سے کام نہ لیں، کیونکہ کھانے پینے میں افراط سے آدمی طبعی موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے میرے جد نے فرمایا ہے کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ ابو شاکر بولا، اس بات کے کیا معنی ہیں؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، یعنی گوشت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ ابو شاکر بولا، لیکن میں تو گوشت کھانے میں لذت محسوس کرتا ہوں اور گوشت کھانے سے پرہیز نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، زیادہ گوشت کھانے سے پرہیز کرو۔ ابو شاکر نے پوچھا، کیوں پرہیز کروں؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، کیونکہ زیادہ گوشت کھانے سے بعض لوگوں پر بیماری کا اچانک حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ناگہانی موت کا شکار ہو کر چل بستا ہے۔ ابو شاکر بولا، میں تو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ زیادہ گوشت کھانے سے انسان ناگہانی موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق نے اظہار خیال فرمایا،
میں نے یہ نہیں کہا کہ گوشت کھانا ناگہانی موت کا سبب بنتا ہے، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ گوشت کھانے سے بعض لوگ اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں اور زیادہ گوشت کھانا اچانک بیماری کا سبب بنتا ہے، وہ بھی سب لوگوں میں نہیں، بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں لیکن ناگہانی موت کا شکار نہیں ہوتے۔ ابو شاکر نے کہا، ناگہانی موت کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، یہ غیر متوقع موت ہے۔ اس میں انسان بظاہر تندرست و توانا نظر آتا ہے لیکن اندر سے بیمار ہوتا ہے اور اچانک بے ہوش ہو کر مر جاتا ہے۔ ابو شاکر نے پوچھا، کیا باطنی بیماری بھی ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، ہاں اے ابو شاکر، بعض لوگ اندرونی طور پر بیمار ہوتے ہیں لیکن انہیں اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو گوشت اور دوسری مرغن غذائیں کھانے میں اسراف سے کام لیتے ہیں ممکن ہے باطن میں بیمار ہوں، ان کی بھوک میں کوئی کمی نہ آئے اور وہ درد کا احساس کیے بغیر بے خوابی کا شکار ہو جائیں۔ ابو شاکر نے کہا، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آدمی بیمار ہوئے بغیر مر سکتا ہے۔ آدمی کسی جنگ یا جھگڑے میں تو مر سکتا ہے لیکن بیمار ہوئے بغیر نہیں مر سکتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، تم ایسے انسان ہو کہ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لو اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ چونکہ تم نے آج تک کسی کو ناگہانی موت مرتے نہیں دیکھا لیکن تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اب ممکن ہے آدمی بیماری کے بغیر ہی اس دنیا سے کوچ کر جائے، لیکن جان لو کہ ناگہانی موت کی 3 اقسام ہیں، ایک دماغ کو، دوسرے دل کو اور تیسرے خون کو لاحق ہوتی ہیں۔ ابو شاکر بولا، دماغ، دل اور خون ہمیں اچانک کیسے ہلاک کر دیتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہر قسم کی ناگہانی بیماری کا آخری مرحلہ خون کی خرابی ہے، اور اگر خون کی خرابی بھی زیادہ گوشت اور تمام مرغن غذاؤں کو افراد سے کھانے سے لاحق ہوتی ہے۔ جب خون میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اچانک حملہ کرنے والی بیماری دل، دماغ یا خون پر حملہ کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ عرب قبائل جو صحرا نشین ہیں، ان میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی ناگہانی موت سے مرا ہو، کیونکہ عرب قبائل کے صحرا نشین لوگ گوشت اور تمام مرغن غذائیں کم مقدار میں کھاتے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ گوشت کھانے کے لیے وہ مکہ جاتے ہیں تاکہ حج کے دوران جو جانور وہاں ذبح ہوتے ہیں ان کا گوشت کھائیں۔ یہ لوگ جب تک کچھ دنوں کے لیے مکہ میں ہوتے ہیں کثرت سے گوشت کھاتے ہیں، لیکن چونکہ سال میں صرف وہی چند دن گوشت کھاتے ہیں اور جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کی غذا پہلے کی مانند دودھ ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس کھجوریں ہوں تو وہ بھی ان کی غذا ہوتی ہیں، لیکن اس سے ان کا خون خراب نہیں ہوتا جس سے وہ ناگہانی بیماری کے حملے کا شکار ہوں۔ دوسرے یہ بھی کہ عرب صحرا نشینوں کی زندگی مشکل ہے، وہ کھانے پینے میں افراط نہیں برتتے، لہٰذا وہ کافی لمبی عمر پاتے ہیں۔ اے ابو شاکر، تم مدینے میں چند ایسے اشخاص کو نہیں پہچانتے جن کی عمر 100 سال ہو؟ ابو شاکر بولا، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو 100 سال کا ہو۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس شہر میں جب لوگ گوشت اور دوسری مرغن غذائیں کھانے میں افراد سے کام نہیں لیتے تھے تو 100 سالہ مرد عورتیں پائی جاتی تھیں، اور جس چیز نے اس شہر کے مکینوں کی عمر گھٹا دی ہے وہ مرغن غذاؤں کے کھانے میں افراط ہے۔ لیکن اب جب کہ مدینہ میں 100 سال کی عورت یا مرد نہیں ہے، تب بھی تم مدینے کی نواحی بستیوں کے صحراؤں کی طرف جاؤ جہاں قبائل سکونت پذیر ہیں تو تم مشاہدہ کرو گے کہ ان کے درمیان 100 سال کے مرد اور عورتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود کہ صحرا میں زندگی دشوار ہے، ان میں سے بعض بوڑھے افراد اپنے کچھ دانتوں کو 100 سال کی عمر تک محفوظ رکھتے ہیں۔
چونکہ زیادہ گوشت اور دوسری مرغن غذاؤں کے نہ کھانے سے ان کے خون میں خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ قبل از وقت بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ خون کی خرابی بعض اشخاص میں ناگہانی بیماری کا باعث بنتی ہے اور پھر اسی کے زیر اثر اکثر اشخاص جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کی طبعی عمر پوری ہو وہ مر جاتے ہیں۔ ابو شاکر نے کہا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، موت بدن کے افعال کا رک جانا ہے، خصوصاً دل کی دھڑکنوں اور سانس کا رک جانا۔ ابو شاکر نے پوچھا، انسان کیوں مر جاتا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں سے مرتا ہے، ایک بیماری سے، جیسا کہ میں نے کہا بعض لوگ ناگہانی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ بیمار ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی بیماری سے مرتے ہیں۔ موت کا دوسرا سبب انسان کا بڑھاپا ہے۔ آدمی اگر صحت مند ہی کیوں نہ ہو، آخر کار بڑھاپے کی وجہ سے مر جائے گا۔ قدیم یونان کے ایک حکیم بقراط نے کہا تھا کہ بڑھاپا بھی بیماری کی ایک قسم ہے، اور جس دن اس بیماری کا علاج تلاش کر لیا جائے گا انسان نہیں مرے گا۔ ابو شاکر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے ڈاکٹر تو اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ابو شاکر، مجھے یقین ہے ڈاکٹر ہرگز اس بیماری کا علاج دریافت نہیں کر سکیں گے۔ ابو شاکر بولا، آپ کو کیسے علم ہے کہ ہمارے ڈاکٹر بڑھاپے کی بیماری کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تاکہ انسان کو موت سے بچا سکیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس لیے کہ موت مشیت الہی ہے، چونکہ خدا کی قدرت اور مصلحت موت کو وجود میں لاتی ہے، اسی لیے بڑھاپے کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے اگر بقول بقراط بڑھاپا بیماری ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ نے مقرر کر دیا ہے ناقابل تغیر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، موت موجود ہے اور ہر چیز مرے گی سوائے اللہ کے۔ موت میں مخلوقات میں تبدیلی کا نام ہے۔ موت بھی مخلوقات میں تبدیلی کا نام ہے۔ یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہے اور کوئی چیز ایک حالت پر باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ اگر اللہ انسان کے لیے موت مقرر نہ کرتا تو بھی، جیسا کہ میں نے کہا اور تم نے سنا، بنی نوع انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ موت موجود ہو۔ بنی نوع انسان کی زندگی کے دوام کے لیے موت اس قدر ضروری ہے کہ اگر موت نہ ہوتی اور انسان باقی رہنا چاہتا تو اسے موت کو وجود میں لانا پڑتا تاکہ لوگ مریں اور موت کے نتیجے میں انسانی نسل باقی رہے اور برباد نہ ہو۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ ہم لوگ موجود ہیں صفحہ نمبر 322 پر۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے مطالعے میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔